آپ ساری رات میری عبادت کرتے ہیں اور ساری رات اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام میں کھڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ رات کی عبادت کو تھوڑا کر دیجئے، تھوڑا حصہ اپنے آرام کے لیے رکھ لیجئے، ساری رات میری عبادت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب آپ اپنی رات کی عبادت کو تھوڑا آرام کے لیے بھی وقت نکال لیجئے، آپ اپنی رات کی عبادت کو تھوڑا کم کر دیجئے، کیونکہ ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ تو بتائیں کیا اللہ نے یہ ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ کیا ذکر ہے؟ کہیں اللہ فرمایا، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کا ذکر فرما رہے ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان کا ذکر اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ پوری کی پوری نعت رسول ہے، کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیے، اس کی ترجمے کو پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی ان زلفوں کی قسم، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہ چھوڑا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنا بند ہو گئی تو کفاروں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے رب نے آپ سے ناراضگی کر لی ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ جب کفاروں نے یہ بات کہی، اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب ذری یوقد منہا شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقی ولا غربی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں پوری آیت، پوری سورت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اس پوری آیت مبارکہ کو 2 شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے پوری آیت مبارکہ کو 2 اشعار میں بیان فرما دیا کہ شم دل سینہ مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نوری مخلوق بھی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بشریت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں، نہ ہم نورانیت کا انکار کرتے ہیں نہ بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بشریت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانے گا، بشر نہ مانے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی بددین ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر، اللہ نے تیرے پیارے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پہلے منور فرمایا ہے۔ اگر میں نور مصطفیٰ پہ بات کروں گا تو پورا جو ہے وہ ایک موضوع الگ چلا جائے گا، لیکن یہاں بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر اوصاف کو جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ یہ تمام کی تمام ہی تو ذکر مصطفیٰ ہے، یہ تمام کا تمام ذکر کرنا ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ تو وہ ہے جو رب کائنات نے بھی بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کا میلاد بنانا رب کائنات کی سنت ہے۔ ہم دیکھیں درود کس پر بھیجتے ہیں؟ اگر کوئی پوری کائنات بھی حضور پر درود نہ بھیجے نا، پوری کائنات بھی درود نہ بھیجے، رب کائنات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیج رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ملائکہ، اگر یہ ملائکہ بھی چھوڑ دے، یہ دنیا والے بھی چھوڑ دے، رب کائنات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کر رہا ہے۔
اللہ حضور کا تو ذکر وہ ہے کہ بھائی ہم حضور علیہ السلام کی ذات ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں گے تو حضور کا ذکر بڑھے گا. حضور کا ذکر تو وہ ہے, رب کائنات فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور جس کا ذکر اللہ بیان فرمائے, جس کے ذکر کو اللہ بلند فرمائے, تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے ذکر کو بلند کریں گے؟ بلکہ یہ تو ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ذکر خیر جو خود رب کائنات فرما رہا ہے, وہ ذکر خیر ہمیں بھی کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. ہاں, یہ ذکر خیر ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. حضور کا ذکر کرنا یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے, بلکہ یہ اسی کے نصیب میں ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے, جسے اللہ توفیق عطا. دیکھیں پورا کا پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لے, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ فرمائے یہ میں کر رہا ہوں. صرف ایک ہی ہے جو اللہ نے فرما دیا کہ اپنے حبیب کا ذکر میں کر رہا ہوں. ہاں, اپنے حبیب کے ذکر کو میں بلند کر رہا ہوں, اپنے حبیب پر میں درود بھیج رہا ہوں. اور اے مومنو تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا, یہ میلاد بنانا, میلاد کی محفل نکالنا, یہ سب قرآن و حدیث صحابہ کرام بڑی مریدوان کے عمل سے بھی ثابت ہے, اور ہمیں بھی یہ منانا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اس کے اندر. ہاں, اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. اور جو حضور کا میلاد مناتا ہے وہ حضور علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے, اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کر لیتا ہے. اور جس کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا, حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے, من احبہ, حضور نے فرمایا جو جس سے شیئن, من احبہ شیئن, حضور نے فرمایا جو جس چیز سے محبت کرتا ہے, حضور نے فرمایا اکثر ذکرہ, کہ اکثر وہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے. ہاں, یہ بار بار حضور کا ذکر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائی ہے. اور حضور نے فرمایا جو جس کا زیادہ ذکر کرتا ہے, جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے, قیامت کے دن وہ اسی شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو آباد کرے, خوب حضور کا ذکر کرے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور علیہ السلام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے. اور صرف یہ محبت میلاد اور جلوس تک کی نہیں, بلکہ اپنے اوپر حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپلائی کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.